تو سرفراز بگٹی صاحب کی اب خاندانی پارٹی صرف پیپلز پارٹی نہیں ہے، اب سرفراز بگٹی صاحب کی خاندانی پارٹی باپ پارٹی بھی ہے، نون لیگ بھی ہے، ابھی پھر پیپلز پارٹی ہے، آگے نہ جانے کون سی خاندانی پارٹی میں جائیں۔ چہیتا بلوچستان بیوروکریسی کا وحید مراد علی اکبر، یہ بھی جام صاحب، یہ ویسے بڑا خاص ہے۔ علی اکبر آپ دیکھو ہر وقت کماؤ جگہ کے۔ اس طرح پھر جام صاحب نے موسیانی کو بھیجا ان کے بھوتانیوں کے حلقے میں۔ یہ موسیانی وہ ہے جو فشریز کا کیس آیا۔ پھر ایک بندہ ہے کہ شہری نام کا ملک شہریار پتہ نہیں کیا، تو جس کو بڑا خاص ہے، اکثر وزیر اعلیٰ نگران وزیر اعلیٰ کے ساتھ بھی ہو، تو ان پر بڑی وہ ہو رہی ہیں۔ تو چیزیں جو ہے نا وہ سولوشن، جب سولوشن امن نہیں آتا ہے نہ وہاں انویسٹمنٹ آتی ہے، نہ وہاں کوئی سیکیور ہوتا ہے، نہ وہاں کوئی خوشحالی آتی ہے۔ کامریڈ اسٹالن کرتے تھے کہ جمہوریت میں ووٹ دینے والے میٹر نہیں کرتے، ووٹ گننے والے میٹر کرتے ہیں، اور پاکستان میں ووٹ کون گنتا ہے وہ اب بخوبی جانتے۔ السلام علیکم، پاکستان انگلش نیوز میں خوش آمدید۔ مجھے کہتے ہیں مقبول احمد جعفر۔ آج ہم بات کریں گے کہ بلوچستان میں وزیر اعلیٰ کے لیے 3 امیدوار سامنے آ گئے ہیں۔ پہلے یہ تعداد 2 تھی، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے چہیتے سرفراز بگٹی جو نگران وفاقی وزیر داخلہ تھے، جیسے ہی اناؤنس ہو گیا شیڈول، اسی وقت ریزائن دے کے دوبارہ انتخابی میدان میں آ گئے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے چہیتے ہونے کی وجہ سے وزیر اعلیٰ کی دوڑ میں بھی شامل ہو گئے، کیونکہ صوبائی وزیر داخلہ یہ پہلے بھی رہ چکے ہیں، تو انسان چاہتا ہے کہ اگلی دفعہ میں آؤں تو زیادہ اچھی پوسٹ کے لیے آؤں۔ اور انہوں نے شمولیت بھی پاکستان پیپلز پارٹی میں کی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ نون لیگ میں جام کمال نے شمولیت اختیار کر لی تھی، تو ایک کینڈیڈیٹ وزارت اعلیٰ کا وہاں تھا، وہ اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہے، اس کو بھی اسٹیبلشمنٹ کی بیک ہے۔ تو سرفراز بگٹی صاحب نے موو کیا کہ بھائی پیپلز پارٹی کی جانب جائے، اور پھر کہا کہ خاندانی پارٹی۔ تو سرفراز بگٹی صاحب کی اب خاندانی پارٹی صرف پیپلز پارٹی نہیں ہے، اب سرفراز بگٹی صاحب کی خاندانی پارٹی باپ پارٹی بھی ہے، نون لیگ بھی ہے، ابھی پھر پیپلز پارٹی ہے، آگے نہ جانے کون سی خاندانی پارٹی میں جائیں، تو وقت بتائے گا، لیکن جو ٹریک ہے تو یہ ایسا ہی ہے۔ ہاں، ان کے والد صاحب بھی پیپلز پارٹی میں تھے، یہ بات ہے، لیکن انہوں نے بہت پارٹیاں۔ اب جو ڈاکٹر مالک ہم کا پلڑا بھاری ہے، یہ قوم پرست سیاست کرتے ہیں، سٹیک ہر جگہ سٹیک، اور اگر اسٹیبلشمنٹ میں ان کو سپورٹ تو دور کی بات ہے، تھوڑا بھی اگر نیوٹرل رکھا تو 6-7 سیٹیں وہ نکال سکتا ہے، اور وہ موجودہ بلوچ قیادت میں بڑا فلیکسیبل بندہ۔ اس کی جانب اختر جان مینگل صاحب ہو گئے، دوسرے ہی تھوڑے سے ریجڈ ہیں، سٹیک ان دونوں کے ہیں، اگر یہ اتحاد کر لیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن بدقسمتی ہے اس خطے کی ہماری۔ ایک وقت تھا نواب ثناء اللہ ظاہری صاحب، یہ دوسرے تمام ایک پارٹی میں ہوتے تھے، لیکن وقت، ذاتی اناد، یہ دوسری چیزیں آج دیکھو کتنی پارٹیوں میں تقسیم ہے۔ تو جب ساتھ ہو کے کچھ نہیں کیا، آج جب اتنی زیادہ پارٹیوں میں بھٹکے ہوئے ہو یا بانٹے ہوئے ہو، تو کیا آپ طاقتور حلقوں پر دباؤ دے پاؤ گے؟ تو اب وہ تو ان کا اچھا ہے۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی، اصل میں گیم کیا ہے کہ نون لیگ پیپلز پارٹی بلوچستان پہ فوکس کیوں کر رہے ہیں؟ بلوچستان پہ فوکس اس لیے ہے کہ موجودہ ISI کی جو کور، چاہے وہ DGISI ہے، چاہے وہ DGC فیصل نصیر صاحب، دونوں بلوچستان سے ایسے چپکے ہوئے ہیں اور ایک چیز سے واقف ہیں۔ فیصل نصیر صاحب نے تو بڑا ٹف ٹائم یہاں پہ، ہارڈ ٹائم گزارا، تو ان کی مینٹیلٹی کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے بڑا سخت ہے، لیکن انہوں نے جہاں گئے ٹف ٹائم تھا، تو شاید سائیکی پہلے ایسی تھی یا بعد میں ایسے بنی، یہ تو خدا جانتا ہے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ٹف ٹائم گزارا اور چپے سے واقف۔ لیکن یہ لوگ آئے تو میں نے کہا نہیں، بڑی امیدیں تھیں ان سے،
کہ یار یہ آئیں گے، یہ سمجھتے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے. لیکن بلوچستان میں بیوروکریسی میں کوئی وہ آیا، اپنے لاڈلوں کو نگران میں لائے، پھر اب ریزائن کروا کے دوبارہ اگر بیک ہوگی طاقتور حلقوں کی تو وہ آ جائیں گے. پیچھے جان کمال کے حلقے میں وہ جو جان ووٹ ہے بیچارہ عام بندہ، اتنا کوئی بڑا نواب خاندان کا نہیں ہے، لیکن کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا چہیتا نہیں ہے، اس کو اتنا ٹف ٹائم دیا جاتا ہے، کبھی اٹھا لیا جاتا ہے. ایک دفعہ تو اس عام آدمی کو تو جیتنے دو. میں یہ نہیں کہتا جتوا دو، بات کی جیتنے دو، اپنے زور بازو پہ اس کو آنے دو. کبھی تو عوام کا اس کا خیال رکھو. ہو سکتا ہے کوئی دادا والد خود وزیر اعلیٰ رہ کے کوئی تبدیلی نہیں لائے، شاید وہ عام آدمی آ کے کوئی تبدیلی لائے. ہمارے طاقتور حلقے اگر یہ سمجھیں تو. لیکن مجھے تو نہیں لگتا، جہاں جہاں چاہیے ہوتے ہیں پھر وہی آتے ہیں. ڈاکٹر مالک کا بیس کیمپ جو ہے وہ مقرر ہے، اسپیشلی کیچ ان کا ہیڈ کوارٹر ہے. اور کیچ جو مزاحمت ہے، جو کالعدم تنظیمیں ہیں، ان کا بھی گڑھ. لیکن وہاں کی جو عوام ہے وہ نیشنل پارٹی کے ساتھ. ابھی وہاں سے بڑے مارجن کے ساتھ اب اسٹیبلشمنٹ کی سوچ رہی ہے ایسا بندہ لائیں جس کے کچھ سٹیک ہو. لیکن پچھلی دفعہ بھی جب لائے تو ان کے 2-2.5 سالوں میں بہت کچھ ہوا. لیکن ساتھ اس وقت اس کو کور کمانڈر بھی جنجوا صاحب جیسے ملے ہوئے تھے. جنجوا آج بھی بلوچستان کا ذکر کرتا ہے یا ورکشاپ میں آتا ہے تو رو پڑتا. تو ایسا کوئی درد دل والا بندہ بلوچستان کو دو جو انسان کو انسان سمجھے. یہ نہ کرے کہ بھائی عوام ہے تو بلوچستان کی عوام جیسے کوئی کسی آپ شکار پہ گئے ہوں، کوئی آپریشن کرنے آپ جائیں، تو یہ نہ ہو. کیونکہ ریاست سے گلے شکوے ہوتے ہیں. کالعدم تنظیمیں تو جب کسی کو وہ کرتی ہیں آٹومیٹیکلی ان کے خلاف لوگ چلے جائیں گے اگر وہ کریں گے. لیکن پہلے آپ بھی تو عوام سے کچھ محبت بھی وہ کہ انیشیٹ کرتے ہو، لیکن پھر پیچھے چلے جاتے ہیں. لیکن جب آپ قیادت لاتے ہو سرفراز بگٹی صاحب جیسی، انوار اللہ کاکڑ صاحب جیسی، تو ان کی سیاست ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے آپریشنز کہ لوگوں کو سخت تنگ کرو. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، شہید جنرل سرفراز علی صاحب وہ بولتا ہے میں ڈیرہ بگٹی کیا. یہ میں وہ بات کر رہا ہوں، اس نے نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ میں یہ بات کیا. سینکڑوں لوگ اس کے گواہ ہیں، وہ چیلنج کر سکتے ہیں. میں کوئی بات ایسی نہیں کرتا جس میں لاجک نہ ہو، جس کا کوئی گواہ نہ. وہ کہتے ہیں کہ میں ڈیرہ بگٹی کیا تو جو کاروائی تھی وہ گئے، تو وہاں سے سرفراز بگٹی صاحب نے دعوت کی ہوئی تھی. تو کہتے ہیں میں نے وہاں دیکھا بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں زمین پر، تو میں بیٹھنے لگے. کہتے ہیں نہیں آپ وہ نہ کریں، آپ آئیں اندر. کہتے شیشے کا وہ تھا، اندر لے گئے. تو کہتا ہے کہ میں نے جب دیکھا تو کھانا آئے تو میں نے کہا ان کو بھی کھلا دو. کہتے وہ کھا لیں گے. کہتا ہے وہ میں کھا رہا تھا لیکن ایک ایک لقمہ مجھے تکلیف دے رہا کہ کیوں لوگوں کو ہم سے دور کر. اس طرح ابھی پھر نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ میں سرفراز بگٹی صاحب نے بولا کہ بھائی ٹی سی کہتا ہے کہ ہم ایف سی کے نام پہ ڈراتے ہیں عوام کو کہ بھائی یہ نہ ہو وہ، اور یہ کرنل صاحب ہیں یہ خود جاتے ہیں جو ہے نا ٹورنامنٹوں میں، پگڑی ان کو دی جاتی ہے، گپ شپ لگائی جاتی ہے، تعلق بنائے جاتے ہیں. تو عام بندہ کہے تو بھائی یہ تو صحیح ہے یار، اس کا تعلق بنے، عوام کو ڈرنا ہو. عوام کہے کہ یار یہ میری ایف سی ہے، میری فوج ہے، میری آئی ایس آئی ہے، میری ایم آئی ہے، میری اسپیشل برانچ ہے. لیکن ہم نے کیا کیا ہوا، ہم نے ان کو جو مخالف پہ یہ ان کے لیے بنائے گئے ہیں یہ ادارے ڈرانے کے لیے، ہم وہ ڈر اپنے لوگوں میں پیدا کر دیے ہم نے. حالانکہ ہمیں پراؤڈ ہو کہ بھائی آئی ایس آئی کیا قربانیاں دے رہی ہے، فوج ہے یار اس کا، یہ سپاہی ہے یا یہ ہیں قربانیاں دے رہے ہیں عام عوام کے لیے، فل فرنٹ پہ ہیں، ہر ہفتے لوگ شہید ہو رہے ہیں. لیکن نہیں، ہم نے تو ان کو ڈرانے کے لیے یہاں رکھا ہوا ہے، ہم تو عوام کو ڈرا رہے ہیں. تو یہ باتیں ہیں ان کی. اب ان کی ایسی سوچ ہے. ابھی بھی یہ گئے تو الحمدللہ کیچ میں علی مدد جتک صاحب اور انہوں نے جو تقریر کی ہے پیپلز پارٹی کا ووٹر کم ہی وہ کہی ہیں، لان تان زیادہ ہی ہوئی ہے کہ بھائی
علی مدد تک وہاں جا کے بول رہا ہے کہ مزدوروں کے لیے وہ نہیں ہوتی، دہشت گرد کے لیے وہ ہوتی ہے. بھائی بس اب خدا کا یار، آپ کچھ ایسا وہ کریں، آئے ہوئے ہو جہاں گئے ہو آپ وہاں بھی اس کے مطابق بات کرو. یہ چیزیں دیکھنے والی ہوتی ہیں. سیاسی لوگ ہیں، ان کو زیادہ بہتر طریقے سے پتہ ہونا چاہیے تھا. سرفراز بگٹی بھی مکران والوں کو جا کے درس دے رہے تھے غضب خدا کا. اور دوسرا ہے یہ پٹھانوں اور بلوچوں کی پگڑیاں اور یہ سندھی چادر جتنی بدنام ہوئی ہے، اب ہر جگہ بڑے وہ کرتے تھے مزاحمت، یہ اپنی چادر وہ کرتے ہیں، قلعدم تنظیمیں بھی اس کو وہ کرتے ہیں. الحمدللہ سرفراز بگٹی صاحب نے بھی وہ بلوچی پگ اور چادر باندھی. محسوس ہو رہا تھا کہ واقعی بھائی اس سے اگر بنا جا سکتا ہے تو سرفراز بگٹی صاحب میں پوٹینشل ہے، اس میں کوئی شک نہیں. پڑھے لکھے ہیں، چیزوں کو سمجھتے ہیں، لیکن جو ان کی مینٹیلٹی ہے وہ اس سے کم میں بذات خود نیگیٹو نہیں رہا کہ یار یہ ایسا بندہ بلوچستان میں نہیں چل سکتا. ہاں یہ ہے کتنے اور اس کے کتنے لوگ اس کے شہید ہو گئے. اس ریاست کے لیے، ریاست کو سرفراز بگٹی جیسا بندہ بھی، یہ بھی ایک وہ ہے، ہر بندہ اس لیول تک جاتا بھی نہیں ہے. سرفراز بگٹی میں یہ چیز ہوگی، بے شک اسٹیبلشمنٹ کے پیرول پہ ہو یا اس پہ ہو، لیکن بولتا ہے کھل کے ہے. اور یہ بھی ہے کہ قربانی اس نے دی، لیکن بلوچستان کا حال سرفراز بگٹی کے پاس نہیں. ہاں مسئلے بڑھا سکتا ہے، گھٹا نہیں سکتا. اور سرفراز بگٹی کو میری بھی کسی طاقتور حلقوں سے بات ہو رہی تھی، اس پہ اسٹیبلشمنٹ نے بڑا وقف کیا اس کو، بڑا تیار کرنے میں. اس کی عادت ہوتی تھی رکشوں میں ملنے جاتا تھا، رکشوں میں. آج بڑی گاڑیاں، بنگلے، کینٹ میں بنگلے، اسلام آباد، ملتان، ادھر ادھر. اور یہ بھی ہے کہ جنہوں نے مطلب جو اس کے دوست تھے اس کی کمپین میں مدد کی، پھر اس نے ان کو بھی بنایا. یاری دوستی میں بھی صحیح رہا، اس میں بھی وہ نہیں ہے. لیکن مقصد نیریٹو کا ہے. جو نیریٹو سرفراز بگٹی صاحب کا ہے وہ بلوچستان کے مسئلے کا حل نہیں ہے. ریپریزنٹیشن، اچھی سپیچ کر دینا، اچھی انگلش آ جانا، یہ سولوشن نہیں ہے. سولوشن ڈاکٹر مالک صاحب جیسے لوگ بس وہ ہمیں پسند ہو نہ ہو. لیکن دوسری طرف جام کمال صاحب ہیں. جام کمال صاحب تو ہم نے دیکھ لیا، وہ تو تاریخ کے ناکام ترین وزیر اعلیٰ ہے. ابھی بھی انہوں نے اپنے بھوتانیوں کو ٹف ٹائم دینے کے لیے اس کے لیے لے گئے ایک کمشنر، یہ جو گیا ہوا ہے چہیتا بلوچستان بیوروکریسی کا وحید مراد علی اکبر. یہ بھی جام صاحب، یہ ویسے بڑا خاص ہے. علی اکبر آپ دیکھو گے ہر وقت کماؤ جگہ پہ ہوگا. اس طرح پھر جام صاحب نے موسیانی کو بھیجا ان کے بھوتانیوں کے حلقے میں. یہ موسیانی وہ ہے جو فشریز کا کیس آیا تھا. پھر ایک بندہ ہے کہ شہری نام کا ملک شہریار پتہ نہیں کیا، تو جس کو بڑا خاص ہے، اکثر وزیر اعلیٰ، نگران وزیر اعلیٰ کے ساتھ بھی ہو، تو ان پر بڑی وہ ہو رہی ہیں. تو ابھی جو چیز ہے پورا اسٹیبلشمنٹ نے، چاہے وفاق کو یہاں ہو، ایسے اپنے لوگوں کے شہیدوں کو وہ کیا ہوا ہے. لیکن یہ حقیقی سیاسی قیادت نہیں ہے، یہ بنائی گئی قیادت، یہ آرٹیفیشل. ان کا دم خم نہیں ہے، ان کی سٹیک نہیں ہے. دوسری جانب جو آئے سرفراز بگٹی کے بعد والے بھائی صاحبان، اب ہم سمجھے یار چلو اس خاندان متاثر ہے، آئیں گے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ شاہ زین صاحب، ادھر سے گورام صاحب، تو انہوں نے بھی بڑا مایوس کیا. سرفراز نے کچھ نہ کچھ کام کرائے، روزگار دیا، پھر فورس بھی کوئی بنائی. لیکن یہی ہے نا، ہمیں جب کچھ طاقت ملتی ہے پھر ہم خود کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھنے لگ جاتے ہیں. لیکن انہوں نے بھی مایوس کیا، ان سے بھی کوئی وہ نہیں ہے. ابھی جو سورس ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بیارے ہر گھر سے شادی پہ ٹیکس لے رہی ہے، ٹھیکیداروں سے ٹیکس لے رہی ہے، اور ٹیوب ویل وہ کرتے ہیں ادھر بھی ٹیکس لیتی ہے. تو یہ وہ قلعدم تنظیم ہے جو اس ایریاز میں اسپیشلی ایکٹیو ہے. اور وہاں سے اگر اسٹیبلشمنٹ کو سرفراز بگٹی جیسا بندہ ملا تو یقیناً ایسا بندہ وہ جانے نہیں دیں گے. اس پر انویسٹ بھی کیا، لیکن پرماننٹ سولیوشن کی جانب
اس نیریٹو کے ساتھ نہیں جایا جا سکتا. آپ چاہے ان کی جو سروسز ہیں ان کو اچھے طریقے سے وہ کریں. یہ تو نہیں ہے کہ بس آپ نے وہ کیا ہے تو بس ہم مکران میں آپریشن کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. بھائی مٹھی بھر دہشت گرد, بھائی وہ مٹھی بھر دہشت گرد کو پکڑو. اتنی لاکھوں میں ہماری فوج ہے, اتنے ہماری انٹیلیجنس ہے, وہ پکڑے نہیں جا سکتے, وہ اتنا وہ نہیں ہے. انہی کلعدم تنظیموں میں کتنے ان کے لوگ ہوں گے جو ظاہری بات ان کو خبر دیتے ہیں. اب پوری دنیا کا مقابلہ جو ملک کر رہا ہوتا ہے نا, وہ اتنا ایزی نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے ایک ہی گھر میں دونوں مائنڈ سیٹ کے لوگ, تو چیزیں جو ہے نا وہ سولوشن, جب سولوشن امن نہیں آتا ہے نا, نہ وہاں انویسٹمنٹ آتی ہے, نہ وہاں کوئی سیکیور ہوتا ہے, نہ وہاں کوئی خوشحالی آتی ہے. تو اب سرفراز بگٹی, جام کمال اور ڈاکٹر مانی, ان تینوں میں ابھی تک مقابلہ جاری ہے. اگر نیشنل پارٹی لے جاتی ہے کچھ سیٹیں تو یقیناً, کیونکہ سرفراز بگٹی کے بھی پیپلز پارٹی اعتبار نہیں کرے گی, اس طرح جام کمال پہ بھی نہیں کرے گی نون لیگ, کیونکہ ان کو دھوکہ دیا تھا انہوں نے اپنے دور میں. تو یہ تو بالکل بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ لوگ آئیں. مطلب یہ آج میں اس کو وزیر اعلیٰ بن رہا ہوں, کبھی بھی میرے خلاف ہو سکتا ہے. تو یہ دونوں پارٹیوں کا جو ٹرسٹ ہے وہ ڈاکٹر مالک پر ہوگا کہ کم سے کم وہ اپنے قول و فعل میں اتنا وہ تو نہیں, ایک پارٹی میں تو ہیں, ہو سکتا ہے. اور میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ بھی کنفیوز ہے, کیا کرے. اب جو ان کے چہیتی ہیں, انہوں نے یہ الاؤ کیا ہوا ہے کہ آپ چاہے ادھر جاؤ نون میں یا پی پی میں, باقیوں میں نہیں جا سکتے ہو. تو جو سرفراز بگٹی صاحب ہیں, ظاہری بات ہے یہ فیصلہ ان کا ذاتی تو ہو نہیں سکتا, اسٹیبلشمنٹ سے NOC یا اجازت تو لی ہی ہوگی, تو انہوں نے بھی اجازت دی ہوگی کہ نون میں جانا ہے یا یہاں جانا ہے. تو پیپلز پارٹی نے بھی دیکھا ہے کہ انٹیلیجنس والوں کے بیس کیمپ یہاں پہ اسٹیک زیادہ ہیں, ان کے چہیتے زیادہ ہیں, تو ان کو وہ کر کے خوشنودی حاصل کی جائے, وہ بچے کی شکل میں, وہ دوسرے کی شکل میں, تاکہ اقتدار میں ہمیں اگر لاتے نہیں ہیں تو حصہ اچھا خاصا ہونا چاہیے. تو بات یہی ہے کہ آج بھی ہم اسی پر ہیں کہ طاقتور حلقے جہاں ہوں گے, اور دوسری جانب عوام چاہے جسے چاہتی ہو وہ پارٹی بالکل کارنر ہے, شاید اس کو اپنا کینڈیڈیٹ ملے بھی یا نہ ملے, لیکن عوام کے دلوں میں بہت کچھ ہے جو شاید الیکشن والے دن کو دکھائیں بھی. لیکن کامریڈ اسٹالن کرتے تھے کہ جمہوریت میں ووٹ دینے والے میٹر نہیں کرتے, ووٹ گننے والے میٹر کرتے ہیں, اور پاکستان میں ووٹ کون گنتا ہے وہ آپ بخوبی جانتے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.